بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سبھی کو میری طرف سے بہت بہت جمعۃ المبارک ہو۔ آج ماشاءاللہ رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے اور رمضان بھی بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ رب العزت ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ روزے رکھنے کی اور خلوص دل کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میری ہیلپر نہیں آئی تھی تو میں نے دھونے تھے برتن، اور کئی دنوں سے میں ایک آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی۔ جو ظاہر ہے ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ، ہمارے ہاں جو عورت کا مقام ہے وہ تو کسی سے بھی چھپا ہوا نہیں ہے، لیکن جب بھی عورت اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرتی ہے تو نہ جانے اس کو کیا کیا القابات سے نوازا جاتا ہے۔ میں جانتی ہوں بہت ساری عورتیں ماشاءاللہ بہت اچھی زندگی گزار رہی ہیں، سب کے ساتھ ایسا نہیں ہے، لیکن جن کے ساتھ ہے کیا وہ انسان نہیں ہیں؟ کیا ان کی زندگی کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے؟ کیا ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے؟ ہم اتنے سیلفش کیوں ہو جاتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ دے رکھا ہے اس سب کے لیے ہم دوسروں کے بارے میں کیوں نہ سوچیں؟ جبکہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ کلمہ طیبہ پڑھنا ٹھیک ہے، کلمہ شہادت پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے انسان، لیکن اس ایمان کی ضمانت جو ہے نا وہ حدیث پاک ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسرے کے لیے پسند کرے۔ لیکن ہماری سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے؟ اپنی بیٹی کے لیے ایک ماں کیا چاہتی ہے، اور وہی ماں جب ساس بنتی ہے تو دوسرے کی بیٹی کا جینا کیوں چیرن کر دیتی ہے۔ میں ہمیشہ ماؤں کے حق میں آواز بلند کرتی ہوں۔ میرا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ دیکھیں ہم بدل سکتے ہیں، ہمارے اندر اتنی ہے اسٹیمنا ہے کہ ہم سہ سکتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں، مولڈ ہو سکتے ہیں، حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال سکتے ہیں۔ والدین پختہ عمر کے ہو چکے ہوتے ہیں نا، ان کی عادتیں بدلنا یا ان کو بدلنا یا ان کو مدرسے میں ڈال کے کوئی تعلیم و تربیت کرنا پاسبل نہیں ہوتا، لیکن والدین کو بھی کہیں نہ کہیں کچھ تو سوچنا چاہیے۔ آخر میں کہتی ہوں کہ انسان کس طرح سے قبر کے گھڑے کو بھول جاتا ہے کہ وہ گھڑا جو انسان کو نظر آتا ہے، شاید ہم یہی سوچتے ہیں کہ آج فلاں مر گیا، آج فلاں مر گیا، کل اس کی نماز جنازہ، پرسوں اس کی کلخانی ہے، اور پتہ نہیں ہم نے سدا رہنا ہے یہاں۔ یہ زوم کیوں ہو چلا ہے ہمیں؟ کسی نے بھی سدا یہاں نہیں رہنا۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد، اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے حقوق رکھے ہیں۔ حقوق اللہ کو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے تھوڑا نرم کر دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے دنیا کی تخلیق کرنے کے بعد لکھ دیا ہے لوح محفوظ پر کہ میرے غضب پر میری رحمت غالب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بڑی رحمت والا ہے۔ ہم کیسے انسان ہیں جو نائب تو کہلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، لیکن ہمارے اندر رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ میں ایک واقعہ سناؤں گی آپ کو۔ میں نے جب سنا تھا، یقین کیجیے میرے اس طرح سے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ جب میری کلیگ نے مجھے سنایا تو وہ بھی فیل کر رہی تھی کہ میری کیا کیفیت تھی۔ تو ایسا کرنے والے کس طرح سے کر گزرتے ہیں یہ سب کچھ نا۔ بہنوں کو، بیٹیوں کو ہر جگہ انصاف ملنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ صرف کسی ایک کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آخر کیوں جینا تنگ کیا جاتا ہے؟ جس انسان نے ایک دن اپنی آئی پہ مر ہی جانا ہے، اس کو مارنے کی تدبیریں کیوں کی جاتی ہیں؟ کیوں اس کے بارے میں نیگیٹو سوچا جاتا ہے؟ اور سوچنے والے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارا تو ایک ایک فیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ویڈیو بن رہی ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس کی، وہ نامہ اعمال ایک دن پکڑایا جائے گا۔ دیکھیے ہم جب کہیں کسی ایسی محفل میں ہوتے ہیں، شادی بیاہ میں ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کیمرہ ہمیں فوکس کر رہا ہے، تو ہم اپنا رویہ، اپنا اخلاق، اپنے مینرز بیسٹ شو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم اس بات سے کیوں غافل ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو کیمرہ ہے وہ ہر وقت ہی ہماری زندگی کے معاملات کو، ہماری کال کو، ہمارے فیل کو، ایون ہمارے ڈاٹس کو بھی ناپ تول رہا ہے اور ریکارڈ کر رہا ہے۔ اس بات سے کیوں ہم غافل ہو گئے ہیں؟ جو میری فرینڈ نے بات بتائی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، ایک ایسی کرخت دل ساس کی ہے جس کو ماں کہتے ہوئے بھی سچی مجھے شرم آ رہی ہے کہ ایک ماں کیسے ایسی ہو سکتی ہے کہ اس کی بہو جل رہی ہے آگ میں اور اس کو پھر بھی ترس نہیں آیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا اس بچے کے اوپر انہوں نے عرصہ حیات تنگ کیا کہ اس کا جینا دوبر کر دیا۔ اور ہماری سوسائٹی میں والدین بھی میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں بیٹیوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اور بہت زیادہ زیادتی کرتے ہیں۔ وہ پتہ نہیں کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بیٹی سکھی نہیں ہے تو بھی وہ اس کو مار پٹ رہی ہے، اس کو کھانا نہیں مل رہا، وہ نوکرانی بنی ہوئی ہے، پھر بھی جو ہے وہ وہیں سسرال میں ہی رہے۔ تو ولی کی شرط اسی لیے رکھی ہے اسلام نے
کہ والدین بھائی جو ہیں نا وہ کھڑے رہیں پیچھے اپنی بیٹیوں کے، اسی لیے بیٹی کا نکاح جو ہے نا ولی کے بغیر باطل قرار دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمودات ہیں، ارشادات ہیں، ان میں یقیناً کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ساری حکمتیں ہمیں سمجھ آئیں گی تو ہم مانیں گے کہ اس میں حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارا علم نہیں دیا دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے علم کا بہت تھوڑا سا حصہ دنیا میں بھیجا ہے، اور اس میں سے جو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے الحمدللہ، جو نہیں آتی وہ بھی ہمارا اللہ تعالیٰ پہ ایمان ہے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوگی۔ ہم کیوں اس بات سے اتنے زیادہ نالاں ہو گئے ہیں کہ جو حکمت ہمیں سمجھ نہیں آئی اللہ تعالیٰ کے کسی کام میں، بس وہ کچھ نہیں ہے، وہ تو ہے ہی نہیں ہے۔ ایسا ہرگز نہیں سوچیں، ہمیں اپنے ایمان کی تکمیل کرتے رہنا چاہیے اور تجدید بھی کرتے رہنا چاہیے، تاکہ ہم اللہ رب العزت پر اس طرح سے ایمان رکھیں کہ اس کے ہر کام میں کوئی بہتری ہے، اس کی ہر فیصلے میں کوئی اچھائی ہے ہمارے لیے، لیکن قطعاً کہیں بھی اس چیز کو اسلام نے پروموٹ نہیں کیا کہ ظلم کو برداشت کرو، زیادتی کو برداشت کرو، ایسا نہیں ہے۔ وہ ایک بہو کی بات ہے، اور یہ بالکل ہمارے قریب کا ہی واقعہ ہے، یہ کوئی دور کا نہیں ہے، ہمارے ہی ساتھ سے گاؤں ہے وہاں کا واقعہ ہے۔ اچھی بھلی رشتہ دار بہو بیاہ کے لائی، بھتیجی تھی شاید ہسبینڈ کی، اپنی بہو بنا کے لے آئی ساس، لیکن پہلے دن سے ہی اس کے اوپر نا ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ اس کو کھانے کو نہیں دینا، اس کے ساتھ بات نہیں کرنی، اس سے کام سارے کروانے ہیں، اور ایون اس کے شوہر کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، یعنی اپنے بیٹے کو بھی اس ظلم میں برابر کا شریک کر لیا، اس کو تیار کر لیا اس بات کے لیے کہ ہم تمہاری دوسری شادی کر دیتے ہیں، تم اس کو چھوڑ دو، جبکہ اس کو والدین کی طرف سے یہی تھا کہ تم نے اپنا گھر بسانا ہے جیسے بھی ہو، جیسے ہمارے ہاں عموماً والدین کہتے ہیں کہ تیرا جنازہ ہی واپس آئے تو زندہ واپس نہ آنا، اور اس بچی نے اس چیز کی مثال قائم کر دی۔ پتہ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ والدین بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ مخلص ہیں، یہ والدین بھی مخلص نہیں ہوتے، تبھی سسرال والوں کو ایسا کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اتنا اس بچی کے اوپر ظلم ہوا، اتنی اس کی مار پٹائی، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا کہ روزانہ اس کی پٹائی ہوتی ہے، روزانہ اس کو مارا جاتا، حتیٰ کہ ایک دن یہ ہو گیا کہ ساس نے کہا کہ میں نے تو اپنی بیٹی کی دوسری شادی کرنی ہے۔ اس بیچاری کا کہیں اور تو زور نہیں چلتا تھا، اس نے نوکرانیوں جیسی زندگی بھی گزار کے دیکھ لی، مار پیٹ بھی دیکھ لی، شوہر کی بددیانتی اور خیانت بھی دیکھ لی، نان و نفقہ بند ہوا بھی دیکھ لیا، سارا کچھ دیکھ لیا۔ تو اب جب اس کو اپنے پیرنٹس کی طرف سے بھی کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں مل رہا تھا، اس نے کیا کیا، اپنے آپ کو آگ لگا لی، تیل چھڑکا۔ اور یہاں پہ آ کے نا میں ساری بہنوں بیٹیوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کے مرنے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارا معاشرہ اتنا چیپ ہو چکا ہے کہ جس شوہر کی وجہ سے کسی لڑکی نے خودکشی کی ہوتی ہے، اس کو 20 رشتے دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، رشتہ دار بھی اور باہر کے لوگ بھی۔ اس لیے اپنی قیمتی جان کو کبھی بھی کسی ایسے خبیث انسان کے لیے نہ گنوائیں، اپنی جان کی حفاظت کریں، اور اس کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں، پیروی میں لگائیں۔ امتحان ہے، زندگی تو چھوٹی سی بھی ہے، اگر اس کو آپ نہ خود ختم کریں گے تو بھی اس نے ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ اور مجھے حیرت ہو رہی تھی اس ساس پہ کہ وہ دیکھ بھی رہی تھی، پھر بھی اس کو رحم نہیں آیا۔ چلے محلے داروں نے دروازہ توڑا، جیسے کیسے کیا، اس بچی کو نکال لیا، اور یہ ان کا آنکھوں دیکھا واقعہ تھا جو وہ بتا رہی تھی۔ وہ کافی زیادہ جل چکی تھی، لیکن اس میں زندگی کی رمق ابھی باقی تھی، یعنی بہت بری طرح سے اس کا چہرہ اور باقی جسم جو تھا جل چکا تھا۔ خیر وہ ایڈمٹ رہی اور وہ ٹھیک ہو گئی، پھر آ گئی سسرال میں ہی آ گئی، اسی سسرال میں۔ دیکھیں والدین کا بھی ستم دیکھیں کہ کیسے اپنی بیٹی کو وہاں بھیج دیا نا، لیکن اس کے شوہر نے پھر بھی دوسری شادی کی جو تھا نا ٹانٹا اٹھائے رکھا، تو دوسری شادی کی تیاریاں ہونے لگ گئیں، اور جہاں پہ دوسرا رشتہ کیا انہوں نے کہا کہ جی اس کو طلاق دو، دوسرا رشتہ بھی کر لیا، جو اس کو طلاق بھی ہو گئی، اور وہ اپنی زندگی میں بہت سارے اپنے جسمانی اعضاء سے معذور بھی ہو گئی، اور ساس کو پھر بھی رحم اور ترس نہیں آیا نا۔ اس قدر مجھے دکھ ہوا یہ کہانی سن کے، سچی میری تو ایسے رواں میرا کھڑا ہو گیا کہ اتنی ظالم انسان کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک انسان اپنے آپ کو انسان کہلواتا ہے، اور ایک جان اس کے سامنے جا رہی ہے، مر رہی ہے، اور بہو کو خود ہی بیاہ کے لانا اور پھر اس طرح سے ظلم و ستم کرنا۔ میں کہتی ہوں کہ ایسی ساسوں کو یا ایسے مردوں کو تو رشتے دوبارہ دینے ہی نہیں چاہیے، لیکن ہمارے والدین بھی کیا کریں، وہ بیٹیوں کی قطاریں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اس انتظار میں کہ کوئی نشئی بھنگی، کوئی ڈاکو، کوئی چور، کوئی زانی، کوئی شرابی، کوئی بھی ہو، بس ہماری ان سے جان چھوٹ جائے۔ بھئی ایسی انوانٹیڈ اولاد آپ کیوں پیدا کرتے ہیں؟ اگر اتنے ہی آپ تنگ ہو اپنی بیٹیوں سے، جب آپ اپنی بیٹیوں سے تنگ ہو تو کیسے امید لگا لیتے ہو کہ کوئی باہر کا بندہ جو ہے وہ ان کے ساتھ رشتہ بنائے گا اور نبھائے گا اور ان کو عزت و آبرو اور محبت دے گا؟ مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے اس بات پہ
والدین کو سب سے پہلے اپنی ذمہ داری لینی چاہیے، اور اگر یہ حدیث پاک ہے کہ بیٹی کا نکاح جو ہے ولی کے بغیر باطل ہے، تو اس کی کوئی وجہ ہے؟ ایسے تھوڑا ہی ہے۔ اور وہ جو ولی بننے والے ہوتے ہیں وہ اپنے عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو پرواہ ہی نہیں ہوتی ہماری بہنوں بیٹیوں کے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ تو من حیث القوم، من حیث الامہ، سب کو ہی اپنے اپنے حصے کا جو پازیٹیو کردار ہے وہ ادا کرنا ہوگا اور کرنا پڑے گا۔ کب تک ہماری بہنیں بیٹیاں یوں ہی جلتی رہیں گی؟ بانو قدسیہ نے کہا تھا کہ اگر شک کی بنیاد پر عورتیں مردوں کو قتل کرنے لگ جائیں تو مردوں کا ذکر جو ہے نا وہ کتابوں میں ہی ملے گا، اور آپ یقین کیجئے یہ بات غلط نہیں ہے۔ ہماری عورتوں کو شک کی بنا پر قتل کر دیا جاتا ہے، جبکہ مردوں کے پروف بھی ہوتے ہیں تو بھی وہ بڑے پارسا بنے پھرتے ہوتے ہیں۔ یہ جو ڈسکرمنیشن ہے سوسائٹی کی، یہ ہمارے اخلاقی زوال کا باعث بن رہی ہے۔ اس کے اوپر سب کو سوچنا ہوگا اور اللہ سے ڈرنا ہوگا سب کو۔ جب تک اللہ تعالیٰ کا قانون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل نہیں ہوتا، کوئی انسان بھی ہو کے زندگی نہیں گزار سکتا۔ مسلمان ہونا تو دور کی بات ہے نا، مسلمان ہونا یا امت ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم ہونا، امت رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم ہونا کوئی چھوٹی بات ہے؟ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بڑے مقدر کی بات ہے اگر کسی کو یہ نصیب ہو جاتا ہے۔ تو جو انسانیت کی قدر نہیں کرتا، جو اپنے رشتوں کو ہی نہیں نبھاتا، میں سوچتی ہوں کہ اس بندے کا باہر کی دنیا کے ساتھ کیا حالات ہوتے ہوں گے، کیا کرتا ہوگا۔ اور ایسی مائیں، ایسی جو ساسیں بن گئی ہیں، وہ اللہ کو بھول گئی ہیں، وہ اپنی آخرت کو، اپنی قبر کو بھول گئی ہیں۔ آخر تو حساب دینا ہوگا نا، کیسے دیں گے حساب، کیسے سامنا کریں گے؟ کیا لگتا ہے کسی انسان کی زندگی تباہ و برباد کر کے اس کو موت کے گھاٹ اتار کے اور توبہ کرنے سے ان کی توبہ ہو جائے گی؟ نہیں ہونے والی توبہ، کسی کی بھی اس طرح سے توبہ نہیں ہونے والی۔ ہر کوئی یہ سوچ کے رکھے کہ اگر کسی نے حقوق العباد جو ہیں وہ ضبط کیے ہیں تو وہ نہیں بچنے۔ تو ہر انسان جو ہے اپنے حصے کا پازیٹیو کردار ادا کرے اور دوسروں کی زندگی اجیرن نہ کرے۔ میں تو یہی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ہمبل رہیں، برداشت کریں، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے رشتوں کو، اللہ تعالیٰ کے نام پہ بنائے ہوئے رشتوں کو عزت دیں، توقیر دیں، نہ اتنا گریں کہ نہ دنیا میں آپ کا کوئی مقام اور مرتبہ رہے، نہ آخرت میں کوئی پوچھ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور خاص طور پہ معصوم بچیوں کو جب بیاہ کر لاتے ہیں تو ان کے ارمانوں کا، ان کی زندگی کا بھی خیال کریں۔ ٹھیک ہے، والدین کے بہت زیادہ حقوق ہیں، بہت زیادہ حقوق ہیں، لیکن والدین کے حقوق ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جائے۔ کیا قصور ہے ان کا کہ وہ کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی ہیں؟ اب جو اپنی بیٹیوں کے لیے چاہتی ہیں، اگر مائیں وہی کچھ اپنی بہوؤں کے لیے چاہنے لگ جائیں گی، یقین کیجئے یہ دنیا جو ہے نا جنت کا نظارہ پیش کرے گی، اور ہر گھر میں سکھ سکون اور ہر گھر میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں گی۔ جہاں پہ حقوق العباد اور انسانوں کی اس طرح سے پسپائی ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ کہاں سے خیر اور برکت آنی ہے؟ وہاں پہ تو پھر ظلم و ستم ہوگا، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی آئے گا نا، اچھائی تھوڑے ہی آئے گی۔ اجازت چاہوں گی، اگر کوئی بات بری لگ جائے کسی کو تو معاف کیجیے گا، میرے تو برتن ابھی بہت زیادہ سارے ہیں، میں ان کو واش کرتی ہوں۔ اپنی دعاؤں میں رکھیے گا بہت سارا یاد، اور اپنے حقوق و فرائض کا بھی بہت ایمانداری سے خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔